اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ علماء کے طبقے کی شان کیا بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں فقیہ واحد، ایک فقیہ یعنی ایک عالم، اشد علی الشیطان، شیطان پر زیادہ شدید ہے، شیطان پر زیادہ غالب ہے، شیطان پر زیادہ سخت ہے. کس سے؟ فرمایا من الف عابد، من الفی مسلمن نہیں، مسلمانوں میں بھی عابدن. عابد کسے کہا جاتا ہے؟ بولیے میرے ساتھ. عبادت، رات کو قیام کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کو. فرمایا ایک عالم شیطان پر من الف عابدن، 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ کس کی شان ہے؟ یہ علم کی شان ہے کہ وہ تنے تنہا، یعنی ایک طرف 1000 عابدوں کا مجمع جو عبادت گزار ہیں، اور ایک طرف ایک عالم تنے تنہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایک عالم ان 1000 جو عابدین کا مجمع ہے، اس 1000 کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ علم. اس کا جو شرف ہے وہ علم کی وجہ سے. تھوڑے علم کے ساتھ، زیادہ عمل کے ساتھ تھوڑا علم ہو وہ نفع دیتا ہے، لیکن زیادہ عمل اگر جہالت کے ساتھ ہو تو وہ نفع نہیں دیتا. تقویٰ کب بنے گا؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا کہ یہ چیز تقویٰ ہے، یہ چیز عبادت ہے. اس سے بڑھ کر بات، یعنی یہ حدیث آپ پڑھیے، یا میں جب پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو حیران ہوتا ہوں کہ علماء کی قدر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بیان فرمایا، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے علماء کے ساتھ کس طرح کا رویہ روا رکھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالمی، عالم کی فضیلت کس پر؟ علی العابدی، عابد پر. یہ حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ جس پر کوئی کلام نہیں ہے. فضل العالمی، عالم کی فضیلت، علی العابدی کس پر؟ عابد پر، عام آدمی پر نہیں. کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے؟ فرمایا کفضلی علی ادناکم. مثال دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے، یعنی ایک عام سا آدمی اور رسول اللہ کی ذات کہاں. فرمایا جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے، فضل العالمی علی العابدی، عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت گزار پر اس قدر زیادہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کا عالم ہے. اس نے علم حاصل کیا ہے، اس کے سینے میں علم القرآن ہے، اس کے سینے میں علم الحدیث ہے، اس کے سینے کے اندر سیرت نبوی ہے، وہ وارث ہے انبیاء کا. تو اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت عطا فرمائی. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہم بعض اوقات ذرا سی بات پر کسی سے رنجش ہو جائے، یعنی ہمارے ہاں تو یوں بھی ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہی کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ عالم ہے. قاری صاحب اس کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں گفت و شنید شروع کر دیتے ہیں، اس کی ذات کو اختلافی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر دین کی بقا کیسے ہوگی؟ اب یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں. اچھا، جو راسخ العلم علماء ہوں گے نا، آپ کو کبھی بھی وہ ممبر پر کسی اور عالم کی پگڑی اچھالتے ہوئے نہیں ملیں گے. اس ممبر رسول پر مجھے 20 سال ہو گئے کم و بیش، ٹھیک ہے. کسی ایک خطاب کے اندر مجھے کوئی شخص بتائے کہ میں نے کسی ایک عالم دین کا نام لے کے رد کیا ہوگا. کسی ایک عالم دین کا. میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک فرد کو آپ روکیے، پوچھئے کہ کیا ان کو کبھی کہا گیا ہو کہ تم نے فلاں عالم کی رسپیکٹ نہیں کرنی اور احترام نہیں کرنا. انہیں پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ تمام علماء جو ہیں وہ ہمارے سروں کے کیا ہیں؟ تاج ہیں.
اچھا اب آپ کہیں گے بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں عالم کا یہ مسئلہ، فلاں عالم کا یہ مسئلہ. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے اس نے جو کیا اس سے جواب آپ نے لینا ہے یا اللہ نے لینا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. اگر ہم ہی جواب لینا شروع کر دیں گے وہ جیسا بھی ہے تو عالم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا بے شک جو علماء ہیں، کون ہیں؟ علماء ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ورثۃ الانبیاء، وہ کسی عام شخص کے وارث نہیں ہیں. ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں.